اور دیں گے آپ کو ایک اور اہم خبر. آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کی تحقیقات سے متعلق درخواستوں کی سماعت ختم ہو گئی. آج پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے. نعیم بخاری نے وزیر اعظم کے دونوں خطابوں میں تضاد کا دعویٰ کر دیا. یہ آپ کو بتا دیں کہ سماعت ابھی بھی جاری ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ آج جب پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے تو ان کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا کہ جو وزیر اعظم نے خطاب کیے تھے ان دونوں خطابوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کی تحقیقات سے متعلق درخواستوں کی سماعت ختم ہو گئی ہے. آج پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے ہیں اور نعیم بخاری نے وزیر اعظم کے دونوں خطابوں میں تضاد کا دعویٰ کیا ہے. بالکل بات کریں گے اس حوالے سے. نمائندہ اب تک ادیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے. ادیب بتائے گا وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے اور اب جو جاری سماعت ہے اس میں مزید کیا دلائل دیے گئے؟ جی جیسے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے یہاں پر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس کی سماعت 5 رکنی بینچ جو کر رہا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں. اور اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں نعیم بخاری وہ اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور نعیم بخاری نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتے رہے ہیں. قوم سے خطاب میں بھی انہوں نے غلط بیانی کی اور اسمبلی کے فلور پر بھی جو ہے انہوں نے جو ہے غلط بیان دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی جو انہوں نے دستاویزات دی ہیں وہ بھی غلط دی ہیں. ابھی جو ایک وقفہ ہوا تھا عدالت میں اور اس کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اس دوران بھی نعیم بخاری نے کہا کہ نواز شریف کے پاس دبئی، سعودی عرب اور لندن فلیٹس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے. اس کے علاوہ جسٹس عصمت سعید نے کہا کہ رقم جدہ سے لندن کیسے گئی اس حوالے سے بتایا جائے. اور پھر نعیم بخاری نے یہ کہا کہ رقم کی جدہ سے لندن منتقلی کی دستاویزات کہیں بھی موجود نہیں ہیں. اور نعیم بخاری نے یہ بھی دلائل میں کہا ہے کہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ کمپنی حسن نواز کی ہے اور حال ہی میں ایک ہائیڈ پارک بھی خریدا گیا لیکن اس تفصیلات میں نہیں جاتا. اسی حوالے سے جسٹس کھوسا نے ریمارکس دیے کہ بظاہر تو فلیگ شپ کمپنی ایک انگلش کمپنی ہے لیکن اس کا سول اونر حسن نواز ہے. اور اسی طرح جسٹس کھوسا نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ یہ فلیٹس حسن نواز کے پاس جاتے ہیں لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے منسلک ہیں. تو نعیم بخاری نے کہا کہ جدہ سٹیل مل ابھی فروخت نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے یہ فلیٹس بنائے گئے تھے. اور وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ جاری ہیں. اور اس دوران جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بچوں کے جو وکیل ہیں اکرم شیخ انہوں نے کہا ہے کہ طارق شفیع کی نمائندگی میں نہیں کر رہا اور میں نے جواب وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے کاروبار اور منی ٹریل کے حوالے سے دیا ہے. اس حوالے سے جو اکرم شیخ نے آج یہ بھی کہا کہ آج نعیم بخاری نے طارق شفیع اور ایک نئی کمپنی غالباً انگلش کمپنی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے نعیم بخاری اپنے دلائل مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کو بھی سنا جائے گا. صحیح. یہ بتائے گا ادیب یہ دستخط کا کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ شہباز شریف نے طارق شفیع بن کر دستخط کیے. کیا دلائل سامنے آئے اس سے متعلق؟ جی اس حوالے سے بھی عدالت کو آج بتایا گیا ہے جیسے کہ دستاویزات جو نعیم بخاری کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں اس پر دستخط نہیں تھے تو عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ یہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو عدالت میں دستخط شدہ جو ہیں دستاویزات پیش کی جاتی ہیں. تو نعیم بخاری نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو ہیں وہ کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈڈ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈڈ جو ہیں وہ دستاویزات ہیں. جی یہ بتائیے گا کیونکہ دستخط سے متعلق آج بات ہوئی تو کیا دستخط کے لیے رائٹنگ ایکسپرٹ سے فورنزک کروایا گیا ہے؟ ایسی کوئی دستاویز آج پیش کی گئی عدالت میں؟ جی ابھی تک تو کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے دلائل جاری ہیں اور دستاویزات کے بارے میں بھی عدالت اس کا جائزہ لے گی اور اگر وہ تصدیق شدہ نہیں ہے تو وہ تحریک انصاف کے وکیل کو جو ہے اس بارے میں عدالت نے کہا ہے کہ تصدیق شدہ جو دستاویزات ہیں وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جائیں. جی سر یہ بتائیے گا کہ آج قطری شہزادے سے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی ہے. ان کے خط اور جو وزیر اعظم نے تقریر کی اس سے متعلق کیا دلائل دیے گئے؟ نعیم بخاری کی جانب سے کیا تضاد پیش کیا گیا تھا؟
جی نعیم بخاری نے جو دلائل دی ہیں قطری شہزادے کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا ہے نعیم پی ٹی آئی کی جانب سے جو وکیل ہیں نعیم بخاری، انہوں نے یہ دلائل دیے کہ قطری شہزادے اور وزیر اعظم کے بیانات میں جو ہے وہ تضاد ہے، اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے جو خط جو پیش کیا گیا ہے قطری کا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ جی صحیح، ساتھ ہی رہیے گا ادیب کاکڑ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کی تحقیقات سے متعلق درخواست کی سماعت جاری ہے۔ آج پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے ہیں۔ نعیم بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم کے جو دونوں خطاب ہیں اس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ پہلے نعیم بخاری اپنے دلائل مکمل کر لیں، اس کے بعد اکرم شیخ کا موقف سنا جائے گا۔ بتائیے گا ادیب کاکڑ کے اس موقع پر جب دلائل دیے گئے، تضاد بتائے گئے ہیں نعیم بخاری کی جانب سے، تو اکرم شیخ نے رد دلائل کیا دیے؟ اکرم شیخ نے یہ کہا کہ وہ وزیر اعظم اور جو ان کے بچوں کے طرف سے پیش ہوئے اور منی ٹریل کے حوالے سے انہوں نے جواب جمع کرایا ہے، جس پر عدالت نے ان کو کہا ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ نعیم بخاری کے دلائل سنیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اکرم شیخ کے دلائل جو ہیں وہ سنے جائیں گے، اور آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے دلائل دیں اور جو جواب جمع کرایا ہے اس پر بھی بیان دیں۔ صحیح، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ادیب کاکڑ۔